تو بھائیو، جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے، یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے. شاید اب اگلے سالوں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے ہیں. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زاروں قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی. آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے؟ وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا، اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے بعد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پرانگدہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو صحابہ کرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس. صحابی کا خواب ہے، وہابی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا. بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے یاد رکھا وہ دن، اور وہی دن تھا. اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں. پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے. تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے. جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری. تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے
کہ آپ کے ایک جانثار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، اللہ چاہے تو مطلع کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایگزیجریشن ہے دین میں۔ جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے، یہ ہمیں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان، تو میں بتا رہا واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا۔ یہ مجلس ہے، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہیں جو خرافات آج عام ہو چکے۔